خاص وظیفہ دولت کے لیے ہفتے کے کسی بھی دن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نہ صرف ہدایت بلکہ ہر مسئلے کا حل بھی بنایا ہے۔ قرآن کی ہر سورت، ہر آیت میں ایک خاص روحانی طاقت موجود ہے۔ انہی میں سے ایک چھوٹی مگر بہت بابرکت سورۃ کوثر ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت ہے، لیکن اس میں بے شمار برکتیں اور فائدے پوشیدہ ہیں۔ اگر کوئی شخص دل سے یقین اور خلوص کے ساتھ سورہ کوثر کا وظیفہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے رزق میں کشادگی، دولت میں اضافہ، دل میں اطمینان اور زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ ہفتے کے کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت صاف ہو، دل میں اللہ پر مکمل یقین ہو اور وظیفے میں باقاعدگی ہو۔ سورہ کوثر کا وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو رزق کی کمی، تنگ دستی، مالی مشکلات یا کاروباری نقصان جیسے مسائل کا شکار ہوں۔ یہ وظیفہ کرنے سے نہ صرف رزق میں برکت ہوتی ہے بلکہ دولت کے دروازے کھلنے لگ جاتے ہیں۔ بہت سے علماء اور بزرگان دین نے اس وظیفے کو آزمایا ہے اور اس کے روحانی فوائد کو تسلیم کیا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ کسی بھی دن بہتر ہے کہ جمعہ یا پیر کے دن سے ابتدا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد باوضو ایک جگہ بیٹھ جائیں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 111 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ دعا مانگتے وقت اپنی حاجت یعنی دولت، رزق یا کاروباری ترقی کا مقصد واضح طور پر اللہ کے سامنے رکھیں۔ اگر یہ عمل 11 دن، 21 دن یا 40 دن تک پابندی سے کیا جائے تو انشاءاللہ بہت جلد اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس وظیفے میں سب سے اہم بات یقین ہے۔ بعض لوگ چند عمل کرتے ہیں اور پھر مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو صبر اور یقین کے ساتھ اس سے مانگتے ہیں۔ سورہ کوثر کا مطلب بھی یہی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا کی، یعنی بے شمار نعمتیں۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو بے حساب دولت اور نعمتیں دیں تو وہ اپنے ماننے والے کو کیوں محروم رکھے گا؟ بس نیت صاف ہونی چاہیے، دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور اپنے عمل پر قائم رہنا چاہیے۔ یہ وظیفہ نہ صرف مالی حالات کو بہتر کرتا ہے بلکہ انسان کے دل کو بھی سکون دیتا ہے۔ انسان مایوسی، بے چینی، ڈپریشن اور دل کی گھبراہٹ سے نجات پاتا ہے۔ جب بندہ روزانہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور دنیا کی پریشانیاں چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ دولت صرف پیسوں کا نام نہیں بلکہ دل کا سکون، رشتوں میں محبت، گھر میں خوشحالی اور زندگی کی آسانیاں بھی دولت ہی کی شکلیں ہیں، اور سورہ کوثر کا وظیفہ ان سب چیزوں کو عطا کرنے والا عمل ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ بندے کو چاہیے کہ وہ حلال روزی کمائے، نماز کی پابندی کریں، صدقہ دیں اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ وظیفے کو خفیہ رکھیں۔ اس سے دوسروں کو بتانا ریاکاری کا ذریعہ بنانا فائدے کے بجائے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ وظیفہ صرف اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں اخلاص، نرمی اور عاجزی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور صرف وظیفے سے دولت چاہتا ہے تو اس سے یہ جان لینا چاہیے کہ دولت تبھی ملتی ہے جب بندہ اپنی عبادت میں سچا ہو۔ اس لیے نماز، توبہ اور صدقہ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ وظیفہ کرنا اصل فائدہ دیتا ہے۔ اگر آپ چاہیے تو اس وظیفے کو سونے سے پہلے یا فجر کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر روز ایک ہی وقت مقرر کریں تاکہ باقاعدگی قائم رہے۔ ساتھ ہی دل میں یہ دعا بھی کریں، یا اللہ مجھے حلال دولت عطا فرما، میرے رزق میں برکت دے، میری تنگ دستی کو دور فرما اور مجھے دوسروں کا محتاج نہ بنا۔ جب انسان اللہ سے اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے تو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ بعض اوقات اللہ ہماری دعاؤں کو دیر سے قبول کرتا ہے تاکہ ہمیں صبر، یقین اور دعا کا سلیقہ آ جائے۔ وظیفہ کرنے والا شخص دراصل اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے
اور جو بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ سورہ کوثر کا وظیفہ دولت، رزق، کاروبار اور مالی خوشحالی کے لیے ایک نہایت آسان، مختصر مگر طاقتور عمل ہے۔ یہ وظیفہ نہ صرف دنیاوی دولت عطا کرتا ہے بلکہ بندے کو روحانی طور پر بھی مضبوط کرتا ہے۔ اس عمل کو یقین، نیت کی صفائی اور عبادات کی پابندی کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے نوازتا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو مستقل اپنا لیں تو آپ خود اپنی زندگی میں فرق محسوس کریں گے۔ بس یاد رکھیں، اخلاص، صبر، شکر اور یقین، یہی ہر وظیفے کی کامیابی کی کنجی ہے۔ ماہ سفر کے بارے میں عوام میں کئی طرح کی باتیں اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اسے نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ یہ سب روایت اور عقائد حقیقت میں دین اسلام کی اصل تعلیمات کا حصہ نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وقت، دن یا مہینے اپنے آپ میں برا یا منحوس نہیں ہوتے، بلکہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمتیں ہیں۔ البتہ کسی بھی وقت میں نیک اعمال اور عبادات کا کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ اسی طرح ماہ سفر میں بھی ہمیں عبادت، دعا اور ذکر میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ دل کو سکون، ایمان کو مضبوطی اور زندگی میں برکت حاصل ہو۔ ماہ سفر ایک نہایت آسان اور بابرکت عمل سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کا ورد ہے۔ یہ عمل آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 1 مرتبہ سورہ کوثر اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجت مانگیں۔ اگر چاہے تو سورہ کوثر اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں نہایت مختصر اور آسان اور فضیلت سے بھرپور ہیں۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار نعمتیں عطا کرنے کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سورت کے پڑھنے سے دل میں شکر گزاری اور ایمان کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا بیان ہے، جو ہمیں ہر وقت یاد دلاتا ہے کہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ وظیفہ کسی خاص دن یا وقت کا پابند نہیں، لیکن اگر ماہ سفر کے ہر دن کسی ایک نماز کے بعد اسے پابندی سے پڑھیں تو انشاءاللہ دل کو سکون، رزق میں برکت، مصیبتوں سے حفاظت اور دعاؤں کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دل سے نحوست کے وہم کو نکالنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ ہر حال، ہر وقت اور ہر مہینہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ نیک اعمال اور دعائیں ہر زمانے میں خیر اور برکت کا ذریعہ بنتی ہیں، اس لیے ماہ سفر کو بھی رحمتوں والا مہینہ سمجھ کر عبادت میں لگے رہنا ہی اصل مسلمان کا شیوا ہے۔ اگر آپ نماز کے علاوہ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کوئی خاص وقت یا شرط نہیں ہے۔ آپ دن یا رات کے کسی بھی حصے میں فارغ وقت میں چلتے پھرتے، بیٹھے یا آرام کے وقت بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ پڑھنے سے پہلے تھوڑا سکون اور یکسوئی اختیار کریں، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد سورہ کوثر اور سورہ اخلاص پڑھیں اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لیں۔ اہم بات یہ ہے کہ دل میں یقین ہو کر ہر نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم یہ وظیفہ صرف اس کی رضا اور رحمت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ماہ سفر ہو یا کوئی اور مہینہ، یہ عمل ہر وقت باعث برکت اور حفاظت ہے۔ رزق کے لیے دست غیب کا وظیفہ۔ جس بندے نے یہ ایک سورت اور ایک تسبیح کا عمل کر لیا، اس کو کروڑوں نہیں اربوں ملیں گے۔ صرف ایک دن میں معاوضہ دیکھو گے، اللہ پاک اس کو دنیا کی ہر آسائش، دولت، عہدہ، صحت اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ جس مشکل اور پریشانی کے لیے یہ تسبیح کریں گے، انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہو جائے گا اور کامیابی غیب سے آئے گی۔ رب کی رحمتوں سے مالا مال ہوں گے، لیکن کامل یقین سے پڑھنا اس عمل کی شرط ہے۔ یہ تسبیح کرنے کے بعد رب کعبہ سے جو مانگا جائے انشاءاللہ وہ مل کر رہتا ہے، اور غیب سے مدد آتی ہے اور پریشانیاں رفع دفع ہو جاتی ہیں۔
مشکلات پہاڑ برابر ہی کیوں نہ ہوں اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتی ہیں۔ عملی حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ جو شخص غم و عالم میں گرفتار ہو یا کسی دشمن سے خطرہ ہو، قرضہ ہو یا بے روزگاری ہو یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو تو آپ نے سورہ اخلاص کا یہ عمل کرنا ہے۔ کسی نماز کے بعد کا وقت اپنے لیے مختص کریں اور اس وقت میں ہی ایک ہی نشست میں یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ مصیبت کے دن راحت اور خوشی سے بدل جائیں گے اور کھلی آنکھوں سے قرآن کا معجزہ دیکھو گے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ آج تک جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ پاک نے غیب سے اس کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ یہ اتنی عظیم الشان تسبیح ہے کہ پڑھنے والا فقیر بھی ہو تو اس کو بادشاہ بنا دے گی۔ فقیر کو غنی کرنا اس کا ادنی کرشمہ ہے۔ باقی خوبیاں انشاءاللہ بوقت عمل دن بدن آپ پر کھلتی جائیں گی۔ گھر میں غیبی رزق آئے گا، مال اور رزق کا سلسلہ انشاءاللہ نسل در نسل تک چلے گا اور 7 نسلوں تک کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آپ نے یہ معمول بنانا ہے کہ اس سورت اور تسبیح کو نہ صرف خود پڑھنا ہے، اپنے گھر والوں کو ترغیب دینی ہے، بلکہ گھر کا ہر چھوٹا بڑا فرد ان اعمال کو اپنی زبان پر ہمیشہ کے لیے جاری کر لے تو انشاءاللہ نقصان کا ہر دروازہ آپ پر بند رہے گا۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے مکمل توجہ سے آخر تک سماعت فرمانا ہے تاکہ وظائف کے حوالے سے پڑھنے کا طریقہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ سورہ اخلاص کا عمل کرنا ہے جو کہ بے حد مجرب ہے اور ایک بڑی آسان اور مختصر تسبیح اللہ الصمد کی ہے جو کہ پڑھنی ہے تو ان وظائف کے حوالے سے آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں اور آگے بتا سکتے ہیں۔ ان وظائف کے ساتھ چند باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ نماز کو پابندی سے پڑھنا ہے۔ نماز کے بغیر سب عمل بیکار ہیں۔ جھوٹ، غیبت اور برائی سے بچنا ہے اور حسب حد سے صدقہ خیرات کریں اور اچھی طرح پاک صاف ہو کر باوضو حالت میں باادب ہو کر یہ وظائف کر لیں۔ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ عرب میں کفار کے بہت سی قسمیں تھیں، دوہریہ، مشرک، اللہ پاک کی صفات کے منکر اور اللہ پاک کے لیے اولاد ماننے والے وغیرہ۔ اس صورت میں ان سب کی تردید ہے۔ ہو اللہ فرمانے میں دوہریوں کی تردید ہے، احد فرمانے میں مشرکین کا مکمل رد ہے اور اگلی آیات میں بقیہ کفار کا رد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے۔ اس کی کوئی مثال نہیں، نہ نظیر اور نہ شبیہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کھائے نہ پیے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے کیونکہ اولاد باپ کی جنس سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، یوں ہی وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا کیونکہ وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر وجود میں۔ اس میں مشرکین اور یہود و نصاری سب کی تردید ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں کہتے ہیں، یہودی حضرت عزیز علیہ السلام کو، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور کوئی اس کے برابر نہیں، یعنی نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ وہ واجب ہے، خالق ہے، باقی سب ممکن ہے، مخلوق اور حادث ہے۔ اس کی صفات ذاتی، قدیم، غیر محدود ہیں، جبکہ مخلوق کی صفات عطائی، حادث اور محدود ہیں۔ تو سورہ اخلاص کی شان مبارکہ، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ جب آپ یہ عمل کریں تو اس کا مکمل مفہوم آپ کے سامنے ہو، تو انشاءاللہ سمجھ کے پڑھیں گے، مفہوم کو سامنے رکھیں گے تو تلاوت کرنے میں اور لطف آئے گا اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور جذبات کی کیفیت میں جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔